بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں گورنر ہاؤس سندھ کا تذکرہ کریں گے اور اس عمارت کی تعمیر اور تاریخی اہمیت کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کراچی میں جو تاریخی اہمیت کی حامل خوبصورت، دلکش اور وسیع عمارتیں موجود ہیں، ان میں ایک انتہائی اہم عمارت گورنر ہاؤس کراچی ہے۔ یہ عمارت اپنی تعمیر کے بعد کبھی گورنمنٹ ہاؤس کہلائی، کبھی کمشنر ہاؤس کہلائی، کبھی اسے ایوان صدر کہا گیا، کبھی اس عمارت کو گورنر جنرل ہاؤس کے نام سے پکارا گیا اور کبھی یہ عمارت گورنر ہاؤس ہی کہلائی۔ تاہم گزشتہ تقریباً 5 دہائیوں سے یہ عمارت گورنر ہاؤس ہی ہے۔ یہ عمارت کراچی کے مشہور پولو گراؤنڈ پارک کے برابر اور ایوان صدر روڈ پر واقع ہے۔ اس عمارت کی طرز و تعمیر ہمیں یورپ اور انڈین طرز تعمیر کے امتزاج کا پتہ دیتی ہے۔ دونوں منزلہ عمارت کو ڈریسڈ اسٹون اور RCC بھیم اور سلیب کے ذریعے مضبوط بنایا گیا ہے۔ 32 ایکڑ اراضی پر محیط اس وسیع و عریض عمارت کے عین درمیان میں انگریزی حرف یو کی شکل میں ایک شاندار مینشن بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس وقت عمارت کے 4 دروازے ہیں۔ پہلے مرکزی دروازہ ہولی ٹرینٹی چرچ کے بالمقابل عبداللہ ہارون روڈ پر واقع تھا، لیکن اب مرکزی دروازہ ایوان صدر روڈ پر ہے۔ گورنر ہاؤس کے چاروں جانب ایک بلند حفاظتی دیوار درختوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس عمارت کی تعمیر میں ڈریسڈ گزری اسٹون استعمال ہوا، جبکہ بنیاد کے لیے ڈھول پور سے لایا گیا پتھر استعمال کیا گیا۔ جی ناظرین، سر چارلس نیپیر نے 1843 میں اس عمارت کی تعمیر جس جگہ شروع کی، اس وقت یہ جگہ ملٹری کیمپ کی مرکزی سڑک وکٹوریہ اسٹریٹ پر واقع تھی، جس کا تذکرہ عمارت کے پورچ پر نصب سنگ مرمر کی تختی پر ملتا ہے، جہاں یہ لکھا ہے کہ یہ عمارت سندھ کے فاتح اور گورنر سندھ سر چارلس نیپیر نے تعمیر کی۔ شروع میں یہ ایک منزلہ عمارت تھی۔ چارلس نیپیر کی ریٹائرمنٹ کے بعد حکومت نے اس جائیداد کو کمشنر سندھ کی رہائش گاہ کے لیے 4800 روپے میں خریدا۔ جب سندھ کا بمبئی کے ساتھ الحاق ہوا اور انگریزوں کی طرف سے سندھ میں گورنر کے بجائے کمشنر تعینات کیے جانے لگے تو ان کی رہائش کے لیے بھی یہ عمارت استعمال ہونے لگی۔ لیکن جب 1936 میں سندھ کو بمبئی سے دوبارہ الگ کیا گیا اور سندھ کو صوبے کا درجہ دیا گیا تو بعد میں یہ عمارت گورنرز کی رہائش گاہ کے لیے مختص کر دی گئی۔ جس جگہ آج گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور چیف سیکرٹری ہاؤس ہیں، وہ بعد میں سول لائنز کہلائی اور شروع سے ہی یہ اراضی برطانوی افسران کے تصرف میں رہی۔ 1856 میں سندھ کے کمشنر جان جیکب نے گورنر ہاؤس کے وسطی حصے میں اوپری منزل کا اضافہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جیکباد میں ان کی اپنی رہائش گاہ کی اوپری منزل سے ملتی جلتی تھی۔ 1920 تک اس عمارت کی ساخت میں کوئی اہم تبدیلی نہیں ہوئی، تاہم 1906 میں پرنس اور پرنسز آف ویلز کی آمد کے موقع پر یہاں مکمل طور پر برقی نظام نصب کیا گیا تھا، جس میں پنکھوں کی فٹنگ بھی شامل تھی۔ سندھ کو صوبے کا درجہ دیے جانے کے بعد یہاں آنے والے پہلے گورنر سر سرلینس لٹ گرائم تھے، جو 1936 سے لے کر 31 مارچ 1941 تک یہاں مقیم رہے۔ اسی دوران اس عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا، کیونکہ سر چارلس نیپیر کی بنائی ہوئی اصل عمارت خستہ حالت میں تھی اور محفوظ رہائش نہیں رہی تھی۔ عمارت کا ڈیزائن انڈیا کی حکومت کے کنسلٹنگ آرکیٹیکٹ رابرٹ ٹی ریسل نے تیار کیا تھا۔ جی ناظرین، بہت دلچسپ اور بڑی اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ایک علیحدہ صوبے کے طور پر گورنر ہاؤس سندھ کی تعمیر صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ایک سنگ میل ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد سے ہی برِ صغیر میں صوبائی خود مختاری کی شروعات ہوئی۔ نئے تعمیر شدہ گورنر ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب 2 نومبر 1939 کو منعقد ہوئی، جس میں شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی موجودگی میں گورنر سندھ لینس لٹ گرائم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں سر ایچ ڈاؤ گورنر بنے اور 14 جنوری 1946 تک تقریباً 5 سال یہاں مقیم رہے۔ ان کے بعد فرانسس میڈی گورنر سندھ بنی اور قیام پاکستان تک یہاں ٹھہرے۔ بعد میں گورنر ہاؤس سندھ کو گورنر جنرل ہاؤس بھی قرار دیا گیا، تاہم گورنر جنرل ہاؤس کا یہ سٹیٹس جلد ہی تبدیل ہو گیا جب 1956 میں نئے آئین کے تحت سربراہ ریاست گورنر جنرل سے صدر میں تبدیل ہو گیا اور یوں عمارت یعنی گورنر ہاؤس ایوان صدر بن گئی۔
اس کے بعد دوبارہ تبدیلی آئی اور ملک کا دارالحکومت کراچی سے منتقل ہو گیا اور صدر کو نئے دارالحکومت میں قیام کرنا پڑا، لہذا اب یہ جگہ ایوان صدر نہیں رہی تھی، لہذا ایک مرتبہ پھر اس عمارت کی حیثیت پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ ملک کے سیاسی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے ساتھ 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان 1 یونٹ قرار دیا گیا اور اس کے نتیجے میں تمام صوبے اور علاقے ایک انتظامی یونٹ کے تحت آ گئے جس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں تھا، لہذا گورنر اور وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان لاہور میں مقیم رہے اور 1960 میں دارالحکومت کے راولپنڈی منتقل ہونے کے بعد کراچی میں اس تاریخی گورنمنٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کے لیے کوئی VVIP شخصیت نہیں رہی تھی۔ 1970 میں 1 یونٹ کے خاتمے پر صوبہ سندھ کو بحال کر دیا گیا اور یہ عمارت گورنر ہاؤس بن گئی اور اسی طرح ایک بار پھر اسی جگہ واپس آ گئی جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ جی ناظرین، گورنر ہاؤس کی یہ عمارت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ رائل سوٹ اور دیگر اہم شخصیات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی حصے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح بھی رہائش پذیر رہ چکی ہیں۔ پہلی منزل پر دربار ہال واقع ہے۔ اس دربار ہال میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور حکومت کے وزراء مشیران اسی دربار ہال میں تقریب حلف برداری میں شرکت کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے 23 مارچ کے دن حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف شخصیات کے لیے اعلان کردہ سول ایوارڈ بھی اسی دربار ہال میں دیے جاتے ہیں۔ پریس کانفرنسز اور میڈیا سے براہ راست گفتگو بھی یہیں پر کی جاتی ہیں۔ اسی دربار ہال کی تاریخی شاہی نشست شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم کے لیے تعمیر کی گئی تھی جب انہوں نے 1876 میں پرنس آف ویلز کی حیثیت سے کراچی کا دورہ کیا تھا۔ 1911 میں یہ نشست ملکہ میری کے بھی زیر استعمال رہی۔ اگست 1947 میں پاکستان کی آزادی اور کراچی کے دارالحکومت بننے کے بعد یہ عمارت پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ بن گئی۔ اسی عمارت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ اس وقت سے یہ عمارت گورنر جنرل ہاؤس کہلائی اور قائد اعظم کے آنے کے بعد پاکستان کے تمام گورنر جنرل کی سرکاری رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی۔ قائد اعظم ستمبر 1948 میں اپنی وفات تک اس عمارت میں مقیم رہے۔ 1956 میں گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے اسے صدر پاکستان میں بدل دیا گیا اور یوں ملک کے آخری گورنر جنرل اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے منتخب صدر بن گئے۔ اس کے بعد سے یہ عمارت ایوان صدر بن گئی۔ جی ناظرین، 1970 سے پہلے ہی کراچی پاکستان کا دارالحکومت نہیں رہا تھا اور وفاقی حکومت اسلام آباد منتقل ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1 یونٹ کے خاتمے اور صوبوں کی بحالی کے بعد کراچی صوبہ سندھ کا دارالحکومت قرار پایا اور یہ عمارت جولائی 1970 سے تاحال گورنر ہاؤس ہی کہلاتی ہے۔ 1962 میں ملکہ الزبتھ نے کراچی کا دورہ کیا تو ان کی رہائش کے لیے گورنر ہاؤس میں خصوصی انتظامات کیے گئے اور 2 ماہ کی مسلسل تزئین و آرائش کے بعد ان کی رہائش کے لیے ایک علیحدہ کمرہ تیار کیا گیا۔ اس کمرے میں تمام جدید سہولتیں فراہم کی گئیں تاکہ ملکہ عالیہ انتہائی شان و شوکت اور احتشام کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہو سکیں۔ پاکستان کے آئین کے اعتبار سے گورنر کی پوزیشن بالکل واضح ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق گورنر صوبائی حکومت کا سربراہ کہلاتا ہے اور اس کی تقرر وزیر اعظم پاکستان کی مرضی سے صدر پاکستان کرتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ایک رسمی عہدہ ہوتا ہے، یعنی گورنر کے پاس وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں زیادہ اختیارات نہیں ہوتے، جبکہ کابینہ کے ارکان، مشیران اور معاونین خصوصی بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ تاہم وفاقی سطح کے حوالے سے صوبے کے کچھ اختیارات گورنر کو حاصل ہوتے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں متعدد بار ایسے مواقع آئے جب صوبائی گورنروں کو اضافی اور مکمل اختیارات دیے گئے، خاص طور پر اس صورت میں جب صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہو، تب انتظامی اختیارات براہ راست گورنر کے پاس ہوتے ہیں۔ 1958 سے 1972 اور 1977 سے 1985 کے مارشل لاء کے دوران صوبے کے گورنرز کو وسیع اختیارات حاصل رہے۔ اسی طرح 1999 سے 2002 کے درمیان بھی گورنر راج نافذ رہا اور وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کی جگہ تمام تر فیصلے گورنر ہاؤس میں ہوتے رہے۔ سندھ میں 2 مرتبہ براہ راست گورنر راج نافذ کیا گیا، جن کے دوران 1951 سے 1953 کے دوران میاں امین الدین اور پھر اس کے بعد 1988 میں جنرل رحیم الدین خان گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے اور تمام تر اختیارات انہیں حاصل رہے۔ جی ناظرین، آئیے اب صوبہ سندھ کے گورنروں کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
गवर्नर हाउस की हालिया तारीख में सिंध के सबसे पहले गवर्नर शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने 16 अगस्त 1947 को गवर्नर का कलमदान संभाला। बेगम राना लियाकत अली खान वो वाहिद खातून हैं जो सूबा सिंध की 15 फरवरी 1973 से 28 फरवरी 1976 तक गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहीं। अब तक सबसे ज़्यादा इस ओहदे पर फाइज रहने का एजाज़ डॉक्टर इशरतुल इबाद खान को हासिल रहा, जो 27 दिसंबर 2002 से 9 नवंबर 2016 तक फ़राइज़ अंजाम देते रहे। अब तक 29 शख्सियात गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। इनमें जॉर्ज बक्सिंडाल वो वाहिद गैर मुस्लिम शख्सियत हैं जिन्होंने 2 मई 1953 से 12 अगस्त 1953 तक गवर्नर सिंध की हैसियत से मुतमिन रहे। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी, मोहतरमा शैला रज़ा वो वाहिद खातून हैं जो 9 नवंबर से 11 नवंबर 2016 तक कायम मुकाम गवर्नर रहीं, जबकि आगा सिराज दुरानी अब तक 3 मरतबा कायम मुकाम गवर्नर रहकर रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं और आजकल भी कायम मुकाम गवर्नर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के गुज़िश्ता 75 साल तारीख में सूबा सिंध में बिल तरतीब गवर्नर सिंध रहने वाली शख्सियात में शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, शेख दीन मोहम्मद, मियाँ अमीनुद्दीन, जॉर्ज बक्सिंडाल, हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह, नवाब इफ्तिखार हुसैन, रहमान गुल, मुमताज़ भुट्टो, मीर रसूल बख्श टालपुर, बेगम राना लियाकत अली खान, नवाब मोहम्मद दिलावर खान जी, अब्दुल कादिर शेख, जनरल एस.एम. अब्बासी, जनरल जहांदाद खान, अशरफ डब्ल्यू ताबानी, जनरल रहीमुद्दीन खान, कदीरुद्दीन अहमद, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, महमूद हारून, हकीम मोहम्मद सईद, कमाल असफर, जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर, ममनून हुसैन, अजीम दाऊद पोता, मोहम्मद मियाँ सुमरो, डॉक्टर इशरतुल इबाद खान, चीफ जस्टिस रिटायर सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी, मोहम्मद ज़ुबैर और इमरान इस्माइल शामिल हैं, जबकि आजकल सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी हैं। महमूद हारून इस फहरिस्त में वो वाहिद शख्सियत हैं जो 2 मरतबा गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज रहे। पहली मरतबा 6 अगस्त 1990 से 18 जुलाई 1993 तक, जबकि दूसरी मरतबा 23 जनवरी 1994 से 21 मई 1995 तक गवर्नर सिंध रहे। जी नाज़रीन, गवर्नर हाउस हो या वज़ीर आला हाउस, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि इन इमारतों के मकीन बदलते रहते हैं और तारीख़ का हिस्सा बनते जाते हैं, लेकिन ये इमारतें अपने जाहो जलाल के साथ अपनी जगह कायम व दायम रहती हैं। लेकिन इन इमारतों में बसने वाले भी इन इमारतों की तरह तारीख़ का ही हिस्सा बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जी एम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।